چلو میں پڑھو میں لکھوں بسم اللہ پڑھو وکذالک جعل الوکیل والمعزون بالاطلاق وضده صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر مثالیں دیتے ہیں اور اسی طرح جہل وکیل کا اور معزون کا بالاطلاق اور اس کی ضد کا جہل کیا کہ جی اور اسی طرح جعل وکیل کا اور معزون کا اطلاق کے ساتھ اور اس کی ضد کے ساتھ دھیان کریں ذرا وَكَذَلِكَ جَهْلُ الْوَكِيلِ وَالْمَعْزُونِ بِالْإِطْلَاقِ وَضِدِّهِ یعنی جیسا کہ جہل اس شخص کا جو اسلام لایا دار الحرب میں صلاحیت رکھتا ہے وہ جہل عذر بننے کی پڑھا ہے نا ابھی اسی طرح جہل وکیل کا بالوکالت جی کہ کسی کو وکیل بنایا ابھی اس کو پتہ نہیں چلا کہ مجھے فلاں نے ایک آگے دوسری صورت ہے کہ معزول کرنا یہ وکیل بنانا اور عبد معزون جی کا جاہل کہ مجھے غلام نے عبد معزون بنا دیا یہ ہے مراد بالاطلاق اطلاق کے ساتھ یہ مراد ہے بھائی کیا کرنا وہی نا جاہل الوکیل بالوکالت تے جاہل العبد المعزون وہو المراد بالاطلاق سنیں کہ بھی مطلقاً بھائی اطلاق میں بھی ان کو وکیل بنا دیا اس کو عبد معزون بنا دیا لیکن وہ تو کوئی لکھا جملہ اور یہی ہے نا تو ہوگا یہ جہل عذر کیا ہوگا جب تک پتہ نہیں چلے گا تو یہ وکیل نہیں بنے گا جب تک پتہ نہیں چلے گا تو غلام جو ہے یہ عبد معزون نہیں بنے گا اب اس پر مسئلہ سمجھیں حتیٰ کہ اگر تصرف کیا وکیل نے یا معزون نے پہلے پہنچنے خبر کے ان تک تو نہیں نافذ ہوگا تصرف وکیل کا موکل پر نہیں نافذ ہوگا تصرف عبد کا مولا پر جب تک ان کو خبر نہ پہنچی انہوں نے کوئی بھی تصرف کیا نا تو وہ ان کے اپنے ذمے ہوگا وہ موکل اور سمجھ گئی پس فین کان وکیلاً ببین جی اگر ہے وہ وکیل اس چیز کی بے کے ساتھ کہ جلدی پہنچتا اس تک تو پس اس نے اس کو نہیں بیچا باوجہ نہ ہونے اس کے علم بالوکالت کے جی کہ اس نے کسی کو وکیل بنایا یہ میری گوبھی بیچنی ہے تو اس کو ابھی تک علم نہیں پہنچا کہ میں نے یہ گوبھی بیچنی ہے تو اب وہ چیز جو ہے وہ اس نے ابھی تصرف بیچی نہیں ہے تو پس فاسد ہوگی وہ شے تو نہیں واجب ہوگی زمان کیونکہ اس کو تو علم نہیں ابھی آیا اور اسی طرح اگر ہو وہ وکیل کسی چیز کے خریدنے کا جو کثیر المنفعت ہے پس خریدا اس نے اس کو اپنے لیے علم بالوکالت سے تو صحیح ہے اس کے لیے جس کا وکیل بنایا ہے نا ابھی اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں اس کا وکیل ہوں تو اس نے وہ چیز کیا کر لی اپنے لیے خرید لی جی تو صحیح ہے اور نہیں ممکن موکل کے لیے کہ ادھر دسواں ماڑی شے یہ بات نہیں ٹھیک نہیں ممکن موکل کے لیے لینا اس چیز کا وکیل سے یہ بات اس لیے کہ وکیل بنانے میں اور اذن دینے میں ایک قسم کا کیونکہ ان پر ایک چیز لازم کرنی ہے کیونکہ لازم ہو جائیں گے دونوں کو عقد کے
تسلیم کرنا مبیا سپرد کرنے جی تسلیم اور تسلم وغیرہ ہوما تو پس نہیں ساکت ہوگا پس نہیں ثابت ہوگا وکالت کا حکم اور ان دونوں کے حق میں کیوں بوجہ ضرر کے ضرر کو دفع کرنے کے لیے ان دونوں سے کہ جب تک علم نہیں آیا تو اس وقت تک ان کے ذمہ کیا آئے گا جی. اور اسی طرح ہوں دوسری صورت ہی وکیل بن چکا ہے عبد معزون بن چکا ہے اور اسی طرح جاہل وکیل کا ازل کے ساتھ کہ موکل نے معزون کر دیا ہے اس کو بھی علم نہیں پہنچا اور جاہل معزون کا بندش کے ساتھ مولا نے اس پر بندش لگا دی لیکن ابھی عبد معزون تک خبر تو پس وہ دونوں مراد ہیں بے قول ہی و ضد ہی سے یہ مراد ہے تو پس یہ دونوں فہم المراد و بے قول بے ضد ہی تو یہ کیا ہے یہ جہل عذر ہے حتیٰ کہ نہیں ثابت ہوگا معزول ہونا نہیں ثابت ہوگی بندش ان دونوں کے اب علم سے پہلے اور اس معزولی اور بندش کے بعد پس نافذ ہو جائے گا تصرف ان دونوں کا وکیل کا موکل پر اور عبد معزون کا دفع کرتے ہوئے ضرر کو ان دونوں سے سمجھ گئے اچھا جی. اور اسی طرح جاہل وکیل کا اور معزون کا بالاطلاق یعنی بالاطلاق کا مطلب ان کو وکیل بنانا اور عبد معزون بنانے کا جاہل اطلاق کا یہ معنی ہے اور اسی طرح جاہل اس کی ضد کا کہ معزول کر دیے ہیں حجر بندش کر دی ہے جی. اسی طرح جاہل وکیل کا اور معزون کا اطلاق کے ساتھ اور اطلاق کی ضد کے ساتھ وجہل الشفیع بالبیع بس اور اسی طرح جہل ہے شفیع کا بے کے ساتھ اسی طرح جہل شفیع کا بیع یہ بھی کیا ہے عذر ہے او بے خود جہل الشفیع بالبیع ہوگا حتیٰ کہ اگر پتہ چلا شفیع کو بیع کا مدت کے بعد تو ثابت ہوگا اس کے لیے حق شفا کیوں باوجہ دلیل کے خفا کے اس کے کس میں شفیع کیا اور کس کے حق میں اس لیے کہ بائع مستقل بالبیع ہے وہ کو محتاج تو نہیں ہے نا شفیع کا کہ وہ ساتھ ملے گا تو پھر بیع ہوگی وہ تو مستقل ہے اور نہیں ہے یہ بیع ایسے امور سے کہ تشہیر کی جائے البتہ ٹولکی تو نہیں بجانی بیع کرنے لگے ہیں تو وہ چونکہ مستقل ہے کون بائع اپنی چیز بیچے اور یہ بیع ان امور سے بھی نہیں ہے کہ تشتہر ہو جن کی کیا کی جاتی ہے البتہ کوئی شادی تو نہیں ہے تو لہٰذا اگر اس کو علم سے پہلے ہی ہو جائے اور اس میں الزام ہے جار کے ضرر کا اس پر کس پر شفیع پر کیا پڑوسی ایسا آ جائے جو مناسب نہیں ہے تو اس پر تکلیف ہوگی اس کو جی تو پس موقوف ہوگا حکم اس شفیع کا اس کے علم پر دفع کرنے کے لیے ضرر کو اس سے اور اسی طرح عذر ہے شفیع کا جہل بالبیع جہل بالبیع جی عذر ہے جہل بالبیع شفیع کا آگے جی والمولا بجنایت العبد اور اسی طرح عذر ہے مولا بے جنایت العبد کا جہالت اسی طرح جہالت مولا کی عبد کی جنایت کے ساتھ یہ بھی کیا ہے آخنا اسی طرح جہل مولا کی عبد کی جنایت کے ساتھ عذر ہے سنو مسئلہ وقضا جہل اسی طرح جہل مولا کا بے جنایت العبد کیا ہے ان مسئلہ سمجھو حتیٰ کہ اگر آزاد کر دیا مولا نے غلام کو اس سے قبل العلم بے جنایت ہی کہ اس نے تو جنایت کی ہے تو اس کو تو جنایت میں دینا ہے تو اس نے اس کو کیا کر دیا تو نہ ہوگا لا یکون مختارا للفدائے تو لہذا مولا اس کے فدیے کو اختیار کرنے والا نہیں ہوگا وہ تو تابع کہ علم ہو تو کرے تو پھر ہے جی
بلکہ واجب ہے مولا پر عقل قیمت سے، اس کے غلام کی قیمت سے، اور کیوں باوجہ مخفی ہونے دلیل کے مولا کے حق میں، اور اسی طرح جہل مولا کا غلام کی جنایت کے ساتھ عذر ہے جی۔ غلام کی جنایت کے ساتھ عذر ہے، لہذا جو کم ہوگا نا کیا قیمت یا چٹی وہ مولا دے گا جی۔ وقضا والبکری بالانکاح، چلو جی، اور اسی طرح بکر کا جہل انکاح کے ساتھ یہ بھی عذر ہے، کیا کہ اور اسی طرح بکر کا جاہل انکاح کے ساتھ بھی عذر ہے۔ ادھر دیکھ وقضا، اور اسی طرح بکر بالغہ کا جہل بالانکاح، جو انکاح صادر ہوا ہے ولی سے تو یہ بھی عذر ہے۔ چند دن پہلے مسئلہ پڑھے تھے، ذرا الٹے دھیان کرے جی۔ حتیٰ کہ نہ ہوگا سکوت بکر بالغہ کا قبل العلم ردا بن نکاح، ردا بن نکاح نہیں ہوگا بھئی یہ چپ کر گئی ہے، بالغ ہو گئی تو چپ ہے، لیکن اس کو پہلے علم تو ہو کہ میرا نکاح ہوا ہے جی۔ سنیں کیوں عذر ہے؟ باوجہ مخفی ہونے دلیل کے اس باکرہ بالغہ کے، اور یہ جب کہ شادی کرائی اس کی اب نے یا جد نے، کف کے غیر سے یا غب نے، یا شادی کرائی اس کی ولی نے جو اب اور جد کا غیر ہے کف سے مہر مثلی کے ساتھ، تو اب جو ہے نا اس کو کیا ہے نہیں ہوگا جی۔ یعنی اب نے یا جد نے شادی کرائی نا کف کے غیر میں یا غبن فائز سے، تو اس کو ویسے وہ شرف قائم اپنے پڑھا کہ نہیں ہے اختیار، لیکن دوسری جزی یہ ہے کہ اختیار اس کو ہے، سمجھے جی؟ وہ بکر بالغہ نہیں پہلے نکاح ہوا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے کہ بکر بالغہ کا نکاح ہو گیا، انکاح کرایا بکر بالغہ کا نکاح کرایا کس نے؟ ولی نے، تو اس کو جب تک پتہ نہیں ہے نا تو اس کا سکوت جو ہے وہ یہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا جو عدم علم جو ہے نا عذر ہے جی۔ یہ جب کہ شادی کرا دی اس کی اب نے بکر بالغہ کی، اب نے یا کف کے، یا شادی کرا دی اس کی ولی نے جو اب اور کف میں مہر مثلی کے ساتھ، کیونکہ اگر شادی کرائے اس کی اب کا غیر اور جد کا بغیر کف کے اور تو نہیں صحیح نکاح بالکل۔ اب یہ جو نہیں صحیح ہے یہ تو صغیرہ کا ہے، بالغہ کا تو نہیں ہے، کوئی ساری بات صغیرہ کی، الٹاتے سارا مسئلہ، کیونکہ یہ جو ہے نا اگر بالغہ ہے تو اگر یہ نکاح کرا دیں تو یہ نکاح فضولی ہے نا زیادہ سے زیادہ، تو فضولی کا نکاح تو اجازت پر، یہ تو نہیں ہوتا کہ بالکل صحیح نہیں ہوتا جی۔ تو یہ صغیرہ کی بات ہو رہی ہے، دھیان کرے جب پڑھے جب مسئلہ چند دن پہلے پھر بھول گیا اچھا تنوں قضا کیلا۔ بہرحال جب شادی کرائیں بکر بالغہ جب صغیرہ تھی اب یا جد کف سے مار مثلی کے ساتھ، تو نہیں ہوتا اس کے لیے خیار فسخ بالکل۔ اب کس کو؟ جو پہلے صغیرہ تھی بالغ ہوئی تھا، اب اس کو فسخ کا حق نہیں ہے جی۔ باوجہ پائے جانے کمال شفقت کے اور نظر کے ان دونوں کے حق میں، باپ دادے کے حق میں، اور اسی طرح جہالت بکر کی انکاح کے ساتھ ہے، یہ بھی کیا ہے جب تک پتہ نہ چلے جی۔ اور اسی طرح جہل بکر کا انکاح کے ساتھ بھی عذر ہے، بس۔ اور اسی طرح جہل عامہ منکوحہ کا خیار عتق کے ساتھ جی، اسی طرح جہالت عامہ منکوحہ کی خیار عتق کے ساتھ بھی عذر ہے۔ اور اسی طرح جہالت لونڈی کی جس کا نکاح کیا گیا تو اس کو آزادی مل گئی، تو اس یہ مجوج جاہل ہے کہ خیار عتق بھی ہوتا ہے، خیار، تو یہ اس کے لیے جاہل کیا ہے؟ پس لونڈی منکوحہ جب جاہل ہوئی اس بات سے کہ مولا نے اس کو
آزاد کر دیا۔ پس چپ کر گئی نکاح کے فسخ کرنے سے، تو پس جہالت اس کی عذر ہے، حتیٰ کہ نہیں باطل ہوگا خیار اس کا، جائز ہے اس کے لیے یہ کہ فسخ کر دے اپنا باوجہ دلیل کے خفا کے اس کے حق میں، باوجہ نہ قدرت پانے اس کے علم بالاحکام پر، باوجہ مشغول ہونے اس کے مولا کی خدمت کے ساتھ، اس لیے اس کو اگر یہ پتہ نہیں ہے کہ مجھے مولا نے آزاد کر دیا ہے، مجھے خیال ہے، اصل یہ مولا نے آزاد تو کیا ہے، یہ تو پتہ چل گیا ہے، لیکن بھی مجھے اب خیار ہے تک یہ پتہ نہیں ہے، تو یہ علم آنے تک اس کا خیار باقی رہے گا، اور یہ جہالت عذر ہے۔ تفصیل یہ پڑی تھی جی، یہ نہیں ہے کہ بھئی اذا جہلت ان المولا آتا کہا، اس سے نہیں جاہل ہے، مولا نے تو آزاد کیا، تب بھی تو اگلی بات چلے گی کہ اب اس کو علم نہیں ہے کس کا، خیار ہے تک تو جب تک علم آتا ہے اس کا خیار باقی ہے، یہ مسئلہ ہے جی۔ چلو جی، اور اسی طرح جہل منکوحہ کا خیار تک کے ساتھ جہل عذر ہے جی، جال اما منقوع کا خیار تک کے ساتھ بھی عذر ہے، بخلاف بخیار البلوغ علی ما عرف، برخلاف جہل خیار بلوغ کا یہ جہل عذر نہیں ہے جیسا کہ معروف ہے جی۔ برخلاف جال بخیار البلوغ کا، کیونکہ یہ جال عذر نہیں ہے مطابق اس کے جو پہچانا گیا، سن، بخلاف الجہل بخیار البلوغ علامہ، عرف، پس اگر جانا لڑکی نے نکاح کو جی، اور نہ جانا اس نے بلوغت کے وقت کے اس کے لیے، یہ مطلب ہے نکاح کا تو پتہ ہے، لیکن جب بالغ ہوئی تو یہ نہیں پتہ کہ مجھے، اور جہاں ہے تو نہ ہوگی جہالت اس کی، عذر، حتیٰ کہ ہو جائے گا اس کا چپ کرنا، یہ ہو جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ علم بالخیار اس کے حق میں نہیں مخفی، کیوں؟ باوجہ مشہور ہونے شرع کے احکام میں دارالاسلام میں، اور یہ قدرت رکھتی ہے علم حاصل کرنے کی، باوجہ نہ مشغول ہونے اس کے غیر کی، اس پر تو بھی کسی کی خدمت ہے ہی نہیں ہے، باوجہ ہونے اس کے حرہ، تو جہل بے تقصیر ہا ہو گیا، تو جہل جس میں بندے کی اپنی کوتاہی ہو یہ جہل عذر نہیں ہوتا، برخلاف کدھر گیا، برخلاف جہل بخیار البلوغ کے، جیسا کہ پہچانا گیا ہے یہ جہل عذر نہیں ہے، شاباش جی شاباش جی، بخیار البلوغ کے مطابق اس کے جو پہچانا گیا، محمد شکرو۔ اچھا جی، دوسرا سبب ہے جو مکتسبہ ہیں، پہلا کیا تھا، جہل، دوسرا آ گیا نشہ، کیا کسی نے نشہ پیا ہے اس کے لیے کیا احکام ہے، کہ کوئی بدلتی ہے شے کہ یہ سارے نافذ ہیں جی، یہ تو سکر نشہ دو قسم کا ہے، نشہ آگے سکر بطریق مباح کشرب الدواء، بطریقل کے بطریقن، بطریق مباح، الف لام ہے نا، کوئی نہیں، اچھا چلو، بطریق مباح کشرب الدواء، بطریقل ہوتا ٹھیک ہے، چلے کشرب کشرب الدواء وشرب المکروہ والمضطر، وَإِنَّهُ بمنزلۃ الاغماء، نمبر ایک، نشہ مباح طریقے کے ساتھ، نشہ کیسے، جیسا کہ اس نے دوائی پی تو نشہ آ گیا، یا کسی نے مجبور کیا مار دوں گا شراب پی تو نشہ آ گیا، یا پیاس سے مر رہا تھا تو شراب پی مجبور ہو گیا تھا، تو یہ بطریق المباح نشہ ہے، اور یہ جو نشہ ہے یہ بمنزل اغماء کے ہے، تو اغماء پڑھ چکے ہو، اغماء میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کے لیے بھی ہوں گی، تو اغماء میں چونکہ کوئی بھی اس کا کلام نافذ نہیں ہوتا تو لہذا اس حالت میں اس کا بھی
شب آنکھی آنکھی کی آنکھیں جی سکر دو قسم پر ہے، سکر بطریق مباح، جیسا کہ دوائی پینے سے نشہ آ گیا، یا مکرہ نے شراب پی لی ہے نشہ آ گیا، یا مضطر نے شراب پی ہے تو نشہ آ وہ گیا۔ پیاس سے مر رہا تھا۔ اور یہ جو نشہ ہے نا، نشہ بمنزلہ اغما کے ہے۔ تو جو احکام اغما کے گزر گئے وہی اس کے۔ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا السُّكْرُ، پس تحقیق اختلاف کیا گیا ہے سکر کی تعریف میں کہ نشہ ہے کیا چیز۔ بعض نے کہا ہے کہ سکر غفلت ہے، لاحق ہوتی ہے انسان کو طرب اور نشاط سے جی، خوشی سے اور اعضاء کے فطور سے، بغیر مرض کے اور بغیر علت کے۔ بعض نے کہا ہے کہ نشہ ایک سرور ہے طبیعت میں جو غالب آ جاتا ہے عقل پر، سوائے اس کے کہ وہ عقل کو ذیل نہیں کرتا۔ صاحب طلبی نے فرمایا ہے کہ نشہ ایک حالت ہے جو پیش آتی ہے انسان کو اس کے دماغ کے بھر جانے سے، بخارات سے جو چڑھتے ہیں دماغ کی طرف، پس معطل ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ ہو جاتی عقل اس کی، ایسی عقل جو امتیاز کرنے والی ہے امور حسنہ۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ سکر حرام ہے، مگر یہ کہ راستہ، ایسا راستہ جو پہنچانے والا ہے سکر تک، وہ کبھی اور بھی جو پیچھے پڑے ہیں جی، یہ راستہ جو پہنچا رہا ہے یہ مباح ہے، اور کبھی ہوتا ہے وہ راستہ۔ پس فعلی ھذا، اس پر فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے، سکر تو حرام ہی ہے، جس راستے سے جا رہے ہیں وہ راستہ دو قسم کا ہے، یہ جو 3 قسم کا راستہ ہے یہ مباح ہے، اگلا جو خود چسکے سے پینا ہے وہ راستہ حرام ہے۔ تو پس وہ 2 قسم ہے۔ اب نو اول دھیان کریم نشہ بے طریق اتن بے طریق ہے کہ کوئی نہیں، الف لام ہے نا، چلو نشہ بے طریق المباح، یعنی نشہ جو حاصل ہوا ہے مباح چیز کے، توجہ کریں مباح کی کڑی، جیسا کہ دوائی کا پینا اور مکرہ کا پینا، بہی طور کے کہا مکرہ نے کہ پی شراب وگرنہ کاٹ دوں گا تیرا عضو یا قتل کر دوں گا تجھے، تو اب اس کے لیے شرب خمر مباح ہو گئی ہے، پس پی اس نے شراب تو نشہ آ گیا، اور مضطر بہی طور کے مجبور ہو گیا، تو اب اس کے لیے شراب پینا حلال تھا تو پس اس نے شراب پی لی، آگے سمجھے؟ تو یہ طریقہ مباح، راستہ مباح ہے، چیز وہ حرام ہی ہے، حلال نہیں ہوئی، صرف یہ راستہ مباح ہے۔ اور بے شک یہ نشہ بمنزل اغما کے، یعنی نشہ ایسا نشہ جو حاصل ہوگا مباح بمنزل، حتیٰ کہ نہیں صحیح طلاق اس نشئی کی اور اطاق اور اس کے باقی، اس لیے کہ یہ نہیں ہے لہو کی، پس یہ ہو گیا مرض کے اقسام سے ہو گیا، تو مرض کی وجہ سے تو یہ چیزیں نافذ نہیں ہوتی، سمجھ گئے ہو؟ منع کر۔ اور بہرحال سکر پس وہ 2 قسم ہے، سکر بے طریق المباح، مباح طریقے کے ساتھ، جیسا کہ دوائی کا پینا اور جیسا کہ مکرہ کا شراب پینا اور جیسے مضطر کا شراب پینا، تو ان کو نشہ آ گیا، اور بے شک یہ نشہ بمنزل اغما کے ہے جی۔ اور بہرحال سکر پس یہ 2 قسم ہے، سکر بطریق بسم اللہ جیسے دوائی پینا اور مکرہ کا شراب پینا اور مضطر کا شراب پینا، اور بے شک یہ بمنزل اغما کے ہے۔ وسکر، اور دوسری قسم ہے نشہ بے طریق ممنوع، حرام طریقے کے ساتھ، کیا کیا؟ اور
دوسری قسم ہے نشہ بطریق ممنوع وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ لَا يُنَافِي الْخِطَابَ، یہ جو ممنوع طریقے پر نشہ پینا ہے یہ خطاب کے منافی نہیں ہے، یہ بندہ حالت نشے میں پورا مخاطب رہے گا، جو کچھ کرے گا وہ نافذ ہو جائے گا. کیا جی؟ اور ممنوع طریقے سے نشہ جس کو ہے یہ خطاب کے منافی نہیں ہے، منافی نہیں ہے. قال اللہ تعالی الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے ایمان والو نہ قریب جاؤ نماز کے حالانکہ تم نشے کی حالت میں ہو. جی تو نشے کی حالت میں ہو وہ تو نماز کے، تو اب وہ مخاطب ہیں تو ان کو فرمائے اس حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا. سنیں جی اگے جی باب فعال فلا يبطل شيئا من الآلیہ، لہٰذا نہیں باطل کرے گا یہ نشہ کسی شے کو اہلیت سے، اہلیت پوری موجود ہے. جی لہذا نہیں باطل کرے گا نشہ کسی شے کو اہلیت سے. تلزمہ احکام الشرع، اور لازم ہوں گے اس نشئی کو شرع کے احکام، اور لازم ہوں گے اس کو شرع کے احکام. وتنفذ تصرفاتہ کلھا، اور نافذ ہو جائیں گے اس کے سارے تصرفات. نافذ ہو جائیں گے اس کے سارے تصرفات. یہ کیا ہو جائیں گے؟ نافذ ہو جائیں گے. سنیں صبر ایک منٹ. ونو ثانی نشہ جو حاصل ہوا ہے بے طریق محظور ہے، جیسا کہ پینا ہر حرام اشربا سے، ہر مرضی سے پینا اختیار سے، جیسے خمر اور مطبوخ جو پکائی گئی ہے بے ادنا طبخاتن، تھوڑی سی پکائی گئی ہے، تو یہ حرام پینا خود. سنیں اور یہ جو نشہ ہے نہیں منافی کس کے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. اچھا جی، اقول و میں کہتا ہوں، توجہ کریں، دلیل پکڑنی اس آیت کے ساتھ محض تام ہوگی. وہ نشئی مخاطب تو ہے لیکن یہ جو آیت دلیل بنائی ہے، دلیل بنانی پکڑنی اس آیت کے ساتھ محض پوری ہوگی جب کہ خطاب تعلق پکڑے نشے کی. بہرحال جب خطاب تعلق پکڑے صاحب کی حالت کے ساتھ کہ او ٹھیکو نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھا کرو، یہ نہیں کہو نشیو نشے کی حالت میں، پس ہوگا مانا کہ نہ نشہ پیو حتیٰ کہ تم نماز پڑھو نشے کی حالت میں. اور یہ بات اس لیے کہ نہی قانون سنے جی، نہی جب وارد ہوتی ہے کسی امر پر، جی علی امرن ہوا واجب شرعن، نہی جب جو شرن تو وہ مقید ہوتا ہے ایسے امر کے ساتھ جو واجب نہیں ہے. مقید بے امرن غیر تو پھرتا ہے وہ غیر واجب کی طرف، جو نہی ہے نا وہ واجب کی طرف نہیں پھرتی بلکہ پھر سنو، یہ اس لیے کہ نہی جب وارد ہو امر پر کہ وہ واجب ہے شرن، جیسے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ، صلاۃ شرن واجب ہے، تو اس پر نہی آ گئی لا جی مقید بے امرن غیر واجب، مقید ہو ایسے امر کے ساتھ جو واجب نہیں ہے، وان تم سکارا کے ساتھ مقید ہے، تو لہٰذا یہ نہی پھرے گی اسی غیر واجب کی طرف. کس کی طرف؟ نشے کی طرف. پس نہیں تام ہوگا استدلال. لہٰذا استدلال کیا ہے؟ وہ اجماع ہے. کیا ہے؟ اجماع ہے کہ حرام نشے سے بندہ مخاطب ہونے سے نکلتا نہیں ہے. توجہ قریب ہے. اگر کہا جائے
کہ یہ تو مخالف ہے ان فقہا کے قول کے. کیا وہ انہوں نے فرمایا کہ فہم المکلف الخطاب شرط التکلیف ہے کہ خطاب کا مکلف کا خطاب کو سمجھنا تب مکلف ہوگا. یہ شرط ہے کس کی؟ اور نشے والا تو خطاب کو باوجہ معطل ہو جانے اس کی عقل ممیز بین الامور حسنا. علامہ تفزانی کے قول پر جو پیچھے پڑھی تعریف، تو پھر یہ تو مکلف رہا ہی نہیں ہے، تو اس کی باتیں کیسے نافذ ہوں گی؟ میں کہتا ہوں اس شخص کے قول پر جس نے کہا ہے کہ عقل نہیں ظاہر ہوتی کس میں، لہٰذا وہ پہلی تعریف تھی، اور وہ سمجھ رہا ہے خطاب کو، لہذا سوال کوئی نہیں. اور ان کے قول والا قول غیر ہی جنہوں نے کہا کہ اس کی عقل موف ہو گئی ہے، تو جواب یہ ہے کہ عقل کے کرل مرل ہونے کے باوجود مکلف ہے زجرن لہو، یعنی اگرچہ اس کی عقل اس وقت ممیز نہیں ہے، اس کے باوجود بھی یہ زجر کے طور پر کیا ہے؟ مخاطب ہے، مکلف ہے. کیوں؟ باوجہ ارتکاب کرنے اس کے محظور کو. اور اسی پر نص کی علامہ تقی سبکی نے شرح المنہاج میں کہا کہ آسی بے سکر ہی یکلف و تغلیظا علیہ، کہ جو نشے کی وجہ سے گناہگار ہوا ہے یہ بطور سختی مکلف سمجھا جائے گا. جی وقت نص شافعی رضی اللہ عنہ علی ھذا، لہذا جب ثابت ہو گئی یہ بات کہ نشئی مکلف ہے جیسا کہ ابھی گزرا ہے، تو پس نہیں باطل کرے گا نشہ کسی شے کو کس سے، اور لازم ہوں گے نشئی کو شرع کے، یعنی صلاۃ صوم وغیرہ جب ہوش آئے گی تو یہ اس پر لازم ہوں گے، کوئی معاف نہیں ہوں گے، اور نافذ ہو جائیں گے اس کے سارے تصرفات. اگر نشئی نے طلاق دی تو، غلام آزاد کیا تو، کوئی چیز بیچی تو، کوئی چیز خریدی تو بے ہو جائے گی. اور نمبر 2 اور نشہ ممنوع طریقے کے ساتھ، اور بے شک یہ نشہ نہیں منافی خطاب کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. پس نہیں باطل کرے گا یہ نشہ کسی شے کو اہلیت سے، اور لازم ہو جائیں گے اس کو شرع کے احکام، اور نافذ ہو جائیں گے اس کے سارے تصرفات. شابہ جی. اور بے شک یہ نشہ نہیں منافی خطاب کے. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، پس نہیں باطل کرے گا یہ نشہ کسی شے کو اہلیت سے، اور لازم ہے اس نشائی کو احکام شرع ہو جائیں گے اور نافذ ہو جائیں گے اس کے سارے تصرفات. استحسانا مگر اس نے اگر نشے کی حالت میں کلمہ کفریہ بول دیا نا، مرتد نہیں ہوگا استحساناً، لہذا بھی اس کی بیوی متعلقہ ہو جائے یہ بات نہیں ہوگی. کیا جی؟ مگر حالت نشے کی حالت میں کلمہ کفریہ اس کے منہ سے نکل گیا تو یہ مرتد نہیں ہوگا استحساناً. اور نشے کی حالت میں اس نے کسی حد کا اقرار کیا، ایسے حدود جو خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے، تو یہ بھی اس پر یہ بھی حد ثابت نہیں ہوگی. کیا جی؟ اور اسی طرح اگر نشے کی اقرار کیا حدود کا جو خالص، تو یہ حد اس پر ثابت نہیں ہوگی. لأن سکران لا يكاد يثبت على شيء، اس لیے کہ نشئی نہیں ثابت رہتا کسی شے پر، کدی منہ چ کوئی تو کدی کوئی. جی اس لیے کہ نشئی نہیں ثابت رہتا کسی شے پر، مقام الرجوع، لہٰذا یہ نشہ جو ہے نا یہ قائم مقام رجوع کے ہو گیا. قائم مقام، تو جب مرتد رجوع کرے تو وہ مرتد نہیں ہوتا. جی
لہذا نشہ قائم مقام ہوگا رجوع کے فیعمل فیما یحتمل الرجوع لہذا عمل کیا جائے گا اس میں جو احتمال رکھتا ہے رجوع کا. ہن دیکھو ادھروں الا الردت مگر ردت استحسانا اور اقرار بالحدود خالصہ للہ تعالی. کیوں امتحان کر رہے جو مسئلہ اکھا جائے کیونکہ جب مرتد ہو گیا نشئی اور تکلم کیا اس نے کلمہ کفر کے ساتھ حالت تو نہیں حکم لگایا جائے گا اس کے کافر ہونے کا. استحسان کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ردت مبنی ہے کس پر؟ قصد پر، کہ بالقصد وہ کلمہ کفریہ بولے. اور نشئی اگرچہ مخاطب ہے اور مکلف ہے کس میں؟ زجرن لہو لیکنہو لیکن نہیں قصد اس کے لیے. کب کلمہ کفریہ میں اس کا قصد نہیں کیا ہے؟ قصد. اور کفر ماض متحقق ہوتا ہے بے بدل الاعتقاد، اعتقاد کے بدلے کے. ہاں کی لکھا تھا رکھو؟ بدل ہے نا، بدلنا نہیں، بدل. بھئی اعتقاد ہے نا، اعتقاد جو اسلامی اعتقاد ہیں ان کو اس کی ضد کے ساتھ بدلیں، اس کو اس کی ضد کے ساتھ بدلیں. یہ کفر ہے. بھئی قیامت حق ہے، یہ ہے اسلام. اب اس کی ضد کیا ہے؟ نعوذ باللہ کو بندہ اس کی جگہ لے آئے کہ قیامت کوئی نہیں ہے، تو یہ کفر ہے. انہوں سمجھو اور سمجھے ہی کہ کفر متحقق ہوتا ہے اعتقاد کے کہ اس کی جگہ دوسرا عقیدہ ہے الٹ، تب کفر ہوتا ہے جی. اور اعتقاد تو نہیں اٹھتا اور نہیں ثابت ہوتا. یعنی کسی چیز کا کوئی اعتقاد اٹھ گیا، نیا اعتقاد آ گیا، یہ نہیں ہوتا مگر کس کے ساتھ؟ قصد کے ساتھ ہی ایک عقیدہ بدلایا جاتا ہے، دوسرا مانا جاتا ہے نا. تو اگر یہ قصد نہ ہو تو یہ دونوں باتیں نہیں ہوتی. تب نشے کی حالت میں قصد نہیں ہے. اور اسی طرح جب اقرار کیا حدود خالصہ للہ تعالیٰ کا، اس نے کہا میں نے شراب پی ہے، میں نے زنا کیا ہے، میں نے چوری کی ہے، لا یحدو کی اس کو حد، اس لیے کہ حد محض واجب ہوتی ہے جب ثابت ہو اس کے اقرار پر. جی جب ثابت رہے اپنے اقرار پر. حد تب ثابت ہوتی ہے، حد محض واجب ہوتی ہے جب کہ مقر ثابت رہے، بدلے نہ، کیونکہ بدلے تو پھر بدل رجوع کرے تو ختم ہو جاتی بات. اور نشئی تو نہیں ثابت ہوتا. کیا نہیں دیکھا تو نے، توجہ کرا جب، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ علماء نے اتفاق کیا اس بات پر کہ نشہ نہیں متحقق ہوتا مگر نشئی کی عقل کے. تب نشہ جس پر سزا ہوتی ہے اس حیثیت سے کہ نہ ممتاز کرے نہ امتیاز کرے، نہ پہچانے آس زمین کو. اور اس حالت میں کیسے ثابت رہ سکتا ہے وہ؟ کیونکہ شے پر ثابت رہنے کے لیے بھی تو شعور اور عقل چاہیے نا. تو جب وہ اس کو اس وقت شعور ہی کو نہیں ہے تو ثابت کس طرح رہے گا وہ جی؟ اس لیے کہ یہ شعور، یہ حالت پر ثابت رہنا یہ معاذ متحقق ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ تو اس میں تو عقل اور قصد. اور اسی کے طرف اشارہ فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے اپنے قول، اس لیے کہ نشئی نہیں قریب کے ٹھہرے کسی شے پر، جیسا کبھی تقریر گزری ہے، لہٰذا قائم کیا جائے گا نشے کو مقام. اور حد جو ہے وہ تو ساقط ہو جاتی ہے، پس عمل کرے گا نشہ حد کے ساقط کرنے میں بسبب ان چیزوں میں جو اعتماد رکھتی ہیں. وہ کون سی ہیں؟ وہ حدود خالصہ للہ تعالی، برخلاف اس صورت کے اگر اقرار کرے حدود جو غیر خالصہ للہ تعالی، قذف کا اقرار کر دیا، قصاص کا اقرار کر دیا. جی میں نے آمدن قتل کیا ہے،
کیونکہ نہیں صحیح رجوع باوجہ تعلق پکڑنے سے قرار کے حقوق پس نشہ نہیں عمل کرے گا ان میں، پس مواخذہ کیا جائے گا، قذف کیا ہے تو حد لگائیں گے، قصاص کا اقرار کیا ہے تو اس کو قتل کریں گے۔ کوئی گل سمجھ لگی؟ مگر ردت استحسان اور اقرار حدود کے ساتھ، ایسی حدود جو خالصہ للہ تعالی ہیں، اس لیے کہ نشئی نہیں قریب کہ ثابت رہے ایک شے پر، پس قائم کیا جائے گا نشے کو مقام رجوع کے، پس عمل کرے گا نشہ اس میں جو اعتماد رکھتا ہے رجوع کا، تو وہ کون ہے؟ جو حدود خالص اللہ کا حق ہے، جو بندے کا حق ہے اس میں وہ نہیں اعتماد رکھتی رجوع کا، وہاں چیز ثابت ہو جاتی ہے۔ جی مگر ردت استحساناً اور اقرار حدود کا جو خالص للہ تعالی ہے، اس لیے کہ نشائی نہیں قریب کہ ثابت رہے کسی شے پر، پس قائم کیا جائے گا نشہ مقام رجوع کے، پس عمل کیا جائے گا اس میں جو احتمال رکھے رجوع کا۔